میرا اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی بڑی مجلس، کہاں تک جا رہی ہے دنیا میں؟ ان دنیا کو سنا کے کہنا چاہتا ہوں، اور دنیا سن لے، جس نے اللہ کے احسان کے بدلے میں اللہ بے احسان کیا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے چوتھا پارہ، آج چوتھے پارے کی باری آ گئی۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی، اس سورت کا نام ہے آل عمران۔ لگتا ایسے ہے جب قرآن بن رہا تھا عمران موجود تھا۔ حیدری یا علی، سمجھداری میرا بھائی، نام جو رکھا جا رہا ہے نا آل عمران، نام والا ہے نہیں تو نام کیوں رکھتا؟ آل عمران، اس سورت کا نام ہے آل عمران۔ اے اللہ اتنی بڑی سورت کا نام تو نے آل عمران رکھا، فرمایا اس لیے رکھا ہے کچھ بے خبر نام ہی بھول جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، ان بھولے ہوئے لوگوں کو یاد دہانی کے لیے میں نے بڑی سورت، اور وہ بھی میں نے مدینے میں بھیجی ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا جناب۔ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں نے تلاوت کی۔ میں اسی پہ انشاءاللہ ایک بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کو شروع کرنے سے پہلے خلاق دو عالم نے فرمایا لقد من اللہ، لقد، یہ دیکھیں اللہ نے ایک حرف بنائی جس کا نام ہے لام۔ ہمیں خبر ہی نہیں تھی لام ہوتا کس لیے۔ میرے ساتھ ہو جائیں، میرے ساتھ ہو جائیں۔ اوئے، آپ کو خبر تھی پہلے کوئی لام حرف ہوتا ہے؟ نہ تھی کوئی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تو ماؤں کے شکموں سے جب باہر آئے شے بھی نہیں جانتے تھے۔ جسے قرآن شے کہے وہ شے بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لقد، دیکھیں ایک لام ہے، کیسے طریقے سے آ کے یہاں مکمل ہوا۔ لام پر اللہ نے ایک زبر ڈالی ہے، زبر۔ اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو میں جملہ کہوں، یہ لام پہ زبر ڈال کے فرمایا، ہمیں بتایا خبردار کسی زبردست کی بات ہو رہی ہے۔ خوش ہو لے آؤ، خوش ہو لے آؤ، خوش ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جسے اللہ زبردست کہے اس کا ہونا ضروری ہے، کوئی ہونا چاہیے جناب۔ لام کے اوپر زبر ہے، زبر، لام پر زبر تاکید کے لیے آتی ہے۔ تاکید، معلوم ہوا کوئی بات اللہ کرنا چاہتا ہے، تاکید پہلے لگا دی۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے مانو میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ نے اس تاکید میں زبر لگا کے نا، زبر، اے میرے الپس لکھا ایسی، جب یہ زبر لگنی شروع ہوتی ہے تو یہ تاکید کے معنی میں ہوتی ہے۔ خوش نہیں ہوئے؟ جب زبر لگ کے مکمل ہوئی وہی تاکید یقین میں بدل جاتی۔ ہائے ہائے ہائے، دعویٰ پہلے کسی تاکید کا معنی تھا، اب یقین ہو گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اے اللہ اچھا تو بھی یقین دلا رہا ہے۔ نہیں فرما رہا ہے، اللہ اللہ ہو کے ہمیں یقین دلا رہا ہے میرے بھائیوں، یقیناً۔ اس کے بعد لام کے بعد لگایا قد۔ قد کے 4-5 معنوں کے لیے قد آتی ہے۔ اس کا اہم معنی قد کا یقین کا ہے۔ خوش نہیں ہوئے ہیں؟
پھر خالق نے دوبارہ یقین لگایا، او یقین کرو۔ اب اگر اجازت دیں تو میں تیسرا یقین اسی میں بتا دوں آپ کو۔ کسی نے نہیں لکھا آج تک، کسی نے نہیں، بے مفسر نے نہیں لکھا، میں نے لکھ دیا لغت کے حساب سے۔ یہ قد کبھی توقع کے معنی میں آتا ہے۔ توقع کے معنی توقع ہے۔ اچھا سارے بیٹھے ہو، یہ توقع کی قد کی لفظ عبادت میں کہاں لگتی ہے؟ عبادت کے لیے جب عبادت شروع ہوتی ہے تو قد کی لفظ کہاں لگتی ہے؟ ہوں تو موجود نہیں۔ آ جاؤ میرا پتر، آ جاؤ، شروع کریں۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے میں ٹھہر کے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اہم ہے یہ موضوع جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ پورے قرآن کا اصل پہلا سب سے بنیادی آیت ہی یہی ہے۔ اب ابھی میں بحث کروں، اب پریشان ہو رہے ہیں، ہو جائے۔ لقد، قد توقع کے لیے آتا ہے۔ یہ توقع کی لفظ لگتی ہے عبادت میں۔ قد قامت الصلاۃ، غور نہیں فرما رہے۔ توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے۔ توقع یقین کے مقابلے میں آتی ہے۔ توقع جب بھی ہوگی یقین کے مقابلے میں ہوگی۔ توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، مگر یقین ہے کہیں 2 منٹ سے پہلے موت نہ آ جائے۔ موت یقین کے معنی میں آ رہی ہے۔ اب یہ تیسرا قد لگا دیا اللہ نے۔ اے اللہ، یہ تاکیدیں یقین کے لفظیں وہ لگائے جس کے کلام میں شک ہو۔ تیرا کلام تو ہے ہی قرآن۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اب کی بات کروں۔ تیرا کلام تو قرآن ہے، یہ اتنے یقین کیوں لگا رہا ہے؟ فرمایا ایک زمانہ آئے گا بے یقینیں زیادہ ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کوئی لگدا پہ کوئی نیڑے آ گئے، ہائے 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 ہائے، علی کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے۔ ہم دیکھو نشاندہی 1400 سال سے پہلے ہو رہی۔ لقد، یقیناً، خالق فرما رہا ہے یقیناً۔ ایک یقین ہوتا ہے، یہ اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ ایک یقین ہوتا ہے اسے عین الیقین کہتے ہیں، لمبا نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے جسے حق الیقین کہتے ہیں۔ خدا جانے وہ کیسے کیسے یقین ہے۔ پہلا یقین علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے۔ عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا عقل کہاں ہوتی ہے؟ وہ یار تسی اصل یہ چپ ہو گئے، بالکل ہی عقل دماغ میں ہوتی ہے۔ پریشان ہو گئے۔ عقل دماغ میں ہوتی ہے۔ ضمیر اے دل کے اندر ایک دل ہے جسے قرآن نے فؤاد کہا۔ فؤاد، یہ ضمیر دل کے اندر ہوتی ہے، اندر۔ یہ ضمیر جو ہے نا دل کے جو اندر ہے، یہ اندر والا دل مومن ہوتا ہے، دھڑکنے والا دل نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کافر کا دل بھی تک نہیں ہوا، آج حال کرنا، ڈیوٹی لگ گئی ہے جی۔ لقد، یقیناً، اللہ فرما رہا ہے یقیناً۔ ہاں، ضمیر دل کے اندر ہوتا ہے، اندر۔ تیسرا ہے حق الیقین۔
میں لفظ جلدی نال کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. عقل دماغ میں ہوتا ہے، ضمیر دل میں ہوتا ہے. عقل اور ضمیر کا تزکیہ ہوتا ہی اقرار ولایت علی سے ہے. میں بہت بڑی بات کر دی ہے میں جلدی میں، خدا گواہ ہے. حیدری وہ ضمیر پاک ہی نہیں ہے جو علی کو نہیں مانتا، وہ عقل پاک نہیں ہے جو علی سے دور ہے. سبحان اللہ. سمجھا؟ ماشاءاللہ. خوش ہو جاؤ، خوش ہو، مجھے آگے بڑھنے دے. لقد یقیناً حق الیقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رسول. ہاں اونچا کو نا یار، تاکہ میں ایک ہنگامہ کیوں کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے. امام سامنے ہے، حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، سارے یقین کے پورے مجموعے کو امام کہتے ہیں. امام سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ حق الیقین. پھر میں جملہ کہہ دوں جلدی سے کہ اے اللہ جب تک تو نے دین رکھنا ہے ایک امام کا رہنا واجب ہے، تاکہ دین حق الیقین کے لحاظ سے آگے بڑھے، صرف علم الیقین سے نہیں. لقد یقیناً اچھا ایک نکی جی گال کر لا. نکی قاضی شرح نام سنا ہوگا، جناب علی علیہ السلام پیچھے زمانے سے آ رہا تھا، اسے بھی رکھ دیا. فرمایا کسی نے کہا مولا اس کو آپ نے بھی رکھ لیا. فرمایا فیصلے تو میں نے ہی کرنے ہیں. یہ پچھلا جو آ رہا ہے آتا. آدمی ایک شخص نے قاضی شرح کے پاس 10,000 دینار بطور آ کے رکھے کہ اسے رکھ لے، امانت رکھ لے یا ویسے رکھ لے، میں جا رہا ہوں سفر پر. پہلے سفر جو ہوتے تھے گاڑی کاریں شاریں نہیں تھی، دیر لگے گی، اگر میں آ گیا تو دے دینا، اگر نہ آیا جتنا تو اپنے لیے چاہے اس 10,000 میں سے اتنا میرے بیٹے کو دے دینا. گل سمجھ آئیے؟ 10,000 روپے 1,000 دینار تو میں دیتے ان میں سے جتنا آپ اپنے لیے چاہیں وہ میرے بیٹے کو دے دیں. اس کا انتقال ہو گیا، 40واں گزر گیا. بچے نے جا کے اب ضرورت پڑ گئی، جا کے قاضی شرح صاحب آپ کے پاس 10,000 دینار رکھے تھے بابا نے، اور کہا تھا کہ جو تو اپنے لیے چاہے وہی دے دینا. ہاں اس نے کہا بالکل ہے صحیح، میں اسی لیے آیا ہوں جو آپ اپنے لیے چاہیں وہ مجھے چاہ کے دے دیں. یہ مسجد کوفہ کی بات ہے. اندر گیا قاضی، گھر گیا اور گھر جا کے 10,000 دینار میں سے 1,000 دینار لے کے باہر آیا اور آ کے اسے اس کی ہاتھ پہ رکھ کے کہا لو جی یہ 1,000 دینار رکھ. اس وقت کا 10,000 دینار پورا کوٹدو خرید لے. ہائے ہائے اتنی قیمت، ہائے ہائے کوٹدو پورا خرید لے. اسے اسی میں سے صرف 1,000 روپیہ اس نے دیا. یہاں گیا، امام کی نظر خدا جانے کہاں ہوتی ہے. جب یہ مسجد نبوی سے اسی دینار کو دیکھتے ہوئے گزرا نا، جناب علی سامنے آ گئے. پلٹ کے کہا جانے والے جانا نہیں، فیصلہ غلط ہوا ہے، میں علی کرنا چاہتا ہوں. گل سمجھ آ گئی؟ واپس آ گئے، سارے واپس آ گئے. قاضی شرح کو بلایا گیا. اس نے دیکھا یہ فیصلہ سرکار امیر کے پاس ہے. سرکار نے فرمایا اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ اب وہ غلط تو کہہ نہیں سکتا. اس نے کہا تھا مولا، اس نے کہا 10,000 دینار ہیں، جب میرا بیٹا آئے جتنا آپ اپنے لیے چاہیں اس کو دے دینا. اس نے فرمایا آپ نے کتنے دیے؟
کہتا ہے 1000 دینار. فرمایا گھر کتنے رکھے؟ 9000 دینار. فرمایا بتا چاہے 9000 چاہے ہیں یا 1000 چاہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، وہ جو تو نے گھر رکھے ہیں وہی تو چاہے ہیں، تو نے چاہا ہی نہیں ہے وہ تو دے دیا. شرط ہے جو تو خود اپنے لیے چاہے. قدموں میں گر کے کہتا مولا 1000 بھی نہیں کا، پورے کے پورے 10,000 دیے بس. لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا. سبحان اللہ، یہ پہلا احسان ہے توحید کا. کن پہ احسان کیا؟ المؤمنین، کچھ مومنین پہ احسان کیا، تمام پہ نہیں. اے من جزیہ، کچھ مومنین پہ احسان کیا. تھوڑی تھوڑی لوگاں سمجھ گیا ہو میرا پتر. کچھ مومنین پہ احسان کیا. مومنین کہا اللہ نے ان کو، آمنو نہیں کہا. آمنو صیغہ فعل ہے، آمنو خبر کے لیے ہوتا ہے. مومنین صیغہ صفت ہے. کیا بتا ہوا؟ جب تک یہ رہیں گے مومنین ہی رہیں گے. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، یہ کسی نے نہیں لکھی صحیح. مومنین، چونکہ مومنین صیغہ صفت اللہ نے ان کے ایمان کی سند دے دی، یہ مومنین ہیں. اللہ نے کچھ مومنین پر احسان کیا. احسان کیا کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی مومنین میں رسول بھیجا، انہی میں سے، انہیں مومن کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر. کن میں بھیجا؟ مومنین میں بھیجا. بعث فیہم، مومنین میں بھیجا. منہم، انہی جانوں میں سے ایک جان بنا کر. جب ایک جان بنا کر تو پھر مانو رسول مومنین میں آیا ہے، کسی ام القرآن میں نہیں آیا. پھر مان لو رسول کے آنے سے پہلے، تبلیغ سے پہلے کچھ مومنین تھے. حیدری پریشان ہو رہے یارا، پریشان ہو رہے. یہ ابھی رسول نے تو تبلیغ ہی شروع نہیں کی، وہ تبلیغ رسول سے پہلے مومن ہے. معلوم ہوا رسول کے اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی مومنین تھے جن میں سے رسول ایک ہے. اور کیا سمجھ آنی بھی ہے پتر، سمجھ آئی؟ ان میں کیا بھیجا؟ رسول بھیجا. فیہم، ان میں بھیجا، مومنین میں بھیجا. منہم، انہی میں سے ایک جان بنا کر. فیہم، فیا کہتے ہیں ظرف کو، فی ظرفیت کے لیے آتی ہے. سارے دیکھ لو خدا واسطے سے. فیہم، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. فیہم، مومنین میں بھیجا. علی فرماتا ہے نحن الامیون، ہم وہ امیین ہیں. باس اللہ فیہم رسولا فینا و منا، ہم میں بھیجا اور ہم ہی سے بھیجا. خوش ہو بتو. علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومنین ہم ہیں. حیدری ٹھیک ہے. ذرا اسے تھوڑی جی گل ایک نکی جی کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے احسان کیا. احسان ذرا فیہم بتا دوں میں. فیہم، انہی مومنین میں بھیجا رسول، اور انہی مومنین میں سے ایک رسول ہے. انہی مومنین جیسا ایک رسول ہے. ٹھیک ہے. جب ہے فیہم،
ان میں فی ہے ظرفیت کے لیے. مثال دیتا ہوں میرا بابا، جیسے گلاس پانی میں ہے، پانی گلاس میں ہے، پانی آخر غیر معصوم دی زبان تھڑک جاتی ہے، لہذا معصوم ہونا ضروری ہو گیا. دین کا پانی معصوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جناب پانی گلاس میں ہے، پانی مظروف ہے، گلاس ظرف ہے. مومنین ظرف ہے، رسول مظروف ہے. خوش نہیں ہو رہے؟ کتنی بڑی بات ہے. رسول مظروف، مومنین ظرف، پانی مظروف. سارے سوڑ سب خدا واسطے بھول سے نہیں. پانی ظرف مظروف، گلاس ظرف. یہ ظرف مظروف کی طرح رسول کو کیوں بھیجا گیا؟ جس کی مثال میں نے، پانی گلاس میں ہے، پانی مظروف ہے، رسول مظروف ہے. ظرف کون ہے؟ گلاس. گلاس کا پانی کے لیے ظرف ہونا اس بات کی دلیل ہے جب تک پانی رہے گا گلاس پہ واجب ہے پانی کی حفاظت کرنا. اور نہیں فرما رہے؟ کتنی بڑی بات میں نے. جب تک رسول مومنین میں ہے تب تک انہی مومنین پہ واجب ہے رسول کی حفاظت کرنا. غیروں کی ضرورت نہیں، علی کافی ہے. پہلے عمران کافی ہے، پھر علی کافی. سمجھا کہ میرا بابا؟ انہی میں کیا بھیجا؟ رسول انہی میں بھیجا. ان میں رسول بھیجا اللہ نے. کیا کر کے؟ احسان کر کے. منا یمنو پورے قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے. من اللہ ایک یہاں آیا ہے، ایک اور. معلوم ہوتا ہے وہ اور بھی منا کی لفظ ہے، لیکن تشریح زیادہ یہی ہے کہ ہم نے رسول بھیج کر ان مومنین پر احسان کیا. خدا واسطے میری گل سمجھ لوا ہے. اے اللہ جب تو نے احسان کیا، آپ نے خود اے اللہ قرآن میں فرمایا احسان کا بدلہ احسان. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جزا کا بدلہ احسان کا بدلہ احسان. اے اللہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، تو احسان کا بدلہ دے سکتا ہے. جن مومنین پہ تو نے احسان کیا، ان مومنین پہ واجب ہے کہ تیرے اس احسان کے بدلے میں تجھ پہ یہ احسان کریں، تب بدلہ مکمل ہوگا. مومنین پہ واجب ہے کہ وہ مومنین احسان کریں. کن پر؟ اللہ پر احسان کریں تاکہ مومنین جی صحیح. بسم اللہ بسم اللہ. احسان کا بدلہ احسان برابر ہو جائے. اب میں نے محنت کر کے جملہ کہا، اب میں نتیجہ دے کے کہتا ہوں. اے اللہ بتا وہ کون ہے جس نے اس احسان کے بدلے میں تجھ پہ احسان کیا. میرا اتنا بڑا وجبہ ہے، اتنی بڑی مجلس کہاں تک جا رہی ہے دنیا میں. ان دنیا کو سنا کے کہنا چاہتا ہوں، اور دنیا سن لے، جس نے اللہ کے احسان کے بدلے میں اللہ پہ احسان کیا اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور جن سمجھ آئیے وہی موجہ ہے. علی علی مولا کل کر لو یا علی یا علی. او بے خبر دنیا
جس نے احسان کا بدلہ دے کر احسان خود اللہ پہ کیا، حق رکھتا ہے تبھی تو احسان کیا ہے۔ احسان ایسے ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کا حق ہے کہ احسان کرے اللہ۔ جناب ابو طالب نے اللہ پر احسان کے بدلے میں بتاتا ہوں احسان کیا۔ کہوں وہ جو رب پہ احسان کر کے آیا ہو اس دنیا میں، پھر اس کی کان والی بات میں کان دھرتے ہو۔ ہائے ہائے، میرے خیال سمجھ آ گئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، رسول نے کان میں کہا کلمہ پڑھ لو۔ یہ اوتری جو بیٹھے سن اٹھے، اور کوئی گل سمجھ آئیے؟ کتنی سٹال مرے لگے، سٹلے دی حد ہو گئی ہے۔ میرے خیال کی مشین ہے پاکستان ہے۔ ہائے 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 ہائے، احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے فرمائیں؟ نہ سنا، سارے میرے بزرگ تشریف فرما ہے۔ اے اللہ آپ نے احسان کیا رسول کا، رسول کو بھیجا، مبعوث کیا، ٹھیک ہے، وہ احسان ہے نا۔ اب ابو طالب علیہ السلام نے کیا احسان کیا، یہ گل سمجھ لو، خدا واسطے سمجھ لو۔ احسان یہ کیا، رسول نے فرمایا، رسول آقا سرکار سے کہا، ابو طالب علیہ السلام نے کہا اعلان نبوت 40 سال کے بعد کرنا، 25 سال بھرپور جوانی کا وقت ہے، ہمیں نسل امامت کے لیے فاطمہ چاہیے، شادی کر لو، نکاح ابو طالب پڑھے۔ ہمیں ام ابیہا چاہیے۔ پھر نکاح خان کون ہے؟ نکاح رسول کے ہوتے ہوئے نکاح پڑھا، وہ رسول آگے بیٹھے۔ اے اللہ تے رسول تیرے بعد سب سے بڑا یہی تو رسول ہے، کل دین کا مالک، شریعت کا مالک، نکاحوں کا مالک، نکاح کے خطبوں کا مالک، اجرا ابو طالب سے کیوں کروا رہا ہے؟ گل بڑی ساری ہے، میں کہتی دیتی ہے نا۔ اے اللہ، نکاح تو شریعت رسول کی شریعت میں ہے، نکاح رسول کی شریعت ہے، اور اجرا ابو طالب سے کیا گیا۔ خیال کرائے میں ان گل کر رہا کہ تکلیف ہوئے تمہاری مرضی۔ اے اللہ، ابو طالب سے رسول کا نکاح کیوں پڑھوایا؟ فرمایا یہی بانی شریعت ہے، اسی سے شریعت شروع ہوئی ہے۔ میں نے ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے نشانی دے دی، جس کا نکاح ابو طالب جیسا ہوگا وہ نکاح ہوگا۔ اجان سمجھ بعد چاندی ہے، دیر نہ لائے۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو سی، خوش ہو۔ اجے نہیں سمجھ آئی، جناب ابو طالب کا ایمان ہی ابھی تک ڈھونڈ رہے۔ خدا کی قسم میں جملہ کہوں، اللہ نے جناب ابو طالب سے نکاح پڑھوا کے کہا میری اور ابو طالب کی شریعت ایک ہے۔ گل آئی ہے سو، رسول نے فرمایا بیٹھے آگے، خود اجازت دی، شریعت ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، مذہب ایک ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا کروں، انہوں نے کئی گلہ ہوں، میں وہ سارا گلہ کٹ لیتے، کتابیں تے میں سرخ لینا لا چھوڑیا، خطرہ ہے لکھڑا ہے، خطرہ ہے، میں بچے پڑھن، میری اولاد پڑھن دیکھیں خطرہ ہے، پھر ڈھونڈنا ابا کیا لکھ گیا سی، یہ کیڑا خطرہ ہے؟ میرا خطرہ دنیا کا خطرہ بھی ہے، زیادہ خطرہ ایمان کا ہے۔ اصل مومن ہی ابو طالب ہے۔ اور نہیں فرما، ابھی رسول کی تبلیغ سے یہ مومن نہیں ہوئے۔ اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا،
سیانے اسی نکاح میں تو آئی لینا تو انہوں پتہ کانی نہیں ہلے تو وہ تو نکاح مولوی صاحب نے پڑھے آپ تو خیال میں تھے اچھا سی نکاح ہو رہا ہے اچھا آپ یوں خوش ہو رہے اے پتہ ہی نہیں انہیں پڑھیا کیا ایک مولوی صاحب دی دیانت ہے کہ نکاح ہو گیا ہے اچھا نکاح میں سب سے ضروری امر کیا ہے نکاح میں؟ بسم اللہ آؤ سی آگے آ جاؤ سی ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا اور نکاح کی اجازت کون دے گا؟ جو خاتم المرسلین ہے جس نے اجازت دینی ہے وہ خاتم المرسلین ہے خدا جانے پھر ابو طالب کا رتبہ کیا ہوگا سرکار نے اجازت لی جناب سرکار دو عالم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ ہو رہا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا ابھی الحمد اترا نہیں ابو طالب پہلے پڑھ رہا ہے دری ابھی الحمد اترا نہیں صحیح جناب ابو طالب السلام نے نکاح پڑھا نکاح میں پھر اہم کیا ہے نکاح میں پھر اہم کیا ہے قصد انشاء یہ تو انہوں گھنٹہ لامد میں رسا مگر دیکھ نظر اندے پر آیا قصد انشاء قصد انشاء انکاہ تو ہے فعل ماضی جس کا ترجمہ ہے میں نے نکاح پڑھ دیا اللہ نے کہا یہ نہیں ارادہ کرنا قصد یہ نہیں کرنا یہ ماضی ہے نکاح تو اب ہو رہا ہے چنگا نہیں پہ لگتا تو نہ لگے ہوں میں کی کر رہا سی تمہارا ہونا نہیں جو ساتھ تلے کی تھی بیٹے ہو سوچے دے پہلے سادہ کڈوں ہو سی سارے جوان تلے سار کی تھی پہلے سی قصد انشاء انکاہ تو ماضی ہے پڑھنا انکاہ تو ہے لیکن نیت رکھنی ہے حال کی اسے کہتے ہیں قصد انشاء میں نے نکاح پڑھا نیت نہیں کرنی میں نکاح پڑھتا ہوں بہت بڑی بات ہوگی اے اللہ یہ کیسا انتظام کیا تو ابو طالب ایسے پڑھو کہ سمجھ آئے لوگوں کو قصد انشاء میں نکاح پڑھتا ہوں موکلی اپنے موکل کے لیے جناب سرکار کی جناب خدیجہ الکبریٰ سے نکاح پڑھتا ہوں المہر المعین المعلوم پڑھتا ہوں جب ابو طالب نے پڑھتا ہوں خیال کرا میں جملہ کہنے لگا ہوں قصد انشاء سے پڑھتا ہوں ختم کی ندائی ابو طالب یہی میں سننا چاہتا تھا میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں میرے بھائی بہت بڑی بات کر رہا ہوں رسول خدا کا نکاح جناب ابو طالب نے قصد انشاء میں اس معیار سے پڑھا بسم اللہ صحیح بسم اللہ حضور بسم اللہ قصد انشاء میں اس معیار سے پڑھا جب توحید میں قبول ہو گیا تو مصطفیٰ میں تو پہلے جب اجازت دی ہے تبھی سے ہو گیا ٹھیک ہو گیا نہیں المہر المعین المعلوم مہر معین معلوم پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب
रसूल खुदा अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ दिया। ये निकाह का नतीजा एक दो दिन के लिए नहीं, पूरी नस्ल इमामत ने जाना है क़यामत तक। मुझे खुश नहीं हुए, खुश नहीं है जो क़यामत तक दीन का एहसान करके निकाह पढ़े, उसी को अबू तालिब